اس کے بعد سوال ہے سر، یہ امام صاحب کے نائب ہیں، نائب خاص، جن کا نام نامی ہے حسین بن روح النوبختی. تو وہ کہتے ہیں نائب خاص فرقہ شیعہ میں لکھتے ہیں، حسین بن روح النوبختی لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے اپنی زندگی میں بیٹے اسماعیل کو نامزد کیا تھا، لیکن اس کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کو علم نہیں تھا. امام نے فرمایا مجھے ہی نہیں علم، اللہ کو بھی علم نہ تھا، اللہ کو بدا ہوا. تو یہ عقیدہ بدا کیا ہے؟ یہ کیا شیعہ اس کو لازمی سمجھتے ہیں؟ تو یہ بالکل اس نے جو ترجمہ کیا، جس نے بھی ترجمہ کیا، اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ کو علم نہیں تھا. یہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ دیکھیں، یہ کتاب ہے اعتقادات شیخ صدوق رحمہ اللہ کی. اس نے پتہ نہیں اس کو، یا اس نے کسی مثلا وہ احسان الہی ظہیر کے اردو جو کتابیں ہیں نا، وہ جھوٹی کتابیں ہیں، اس کا ترجمہ اس نے دیکھا ہوگا، اپنے لیے اس نے سوال تیار کیا. اس طرح کی کوئی حدیث نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا. یہ کتاب ہے الاعتقادات لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ. یہاں پر باب الاعتقاد فی البدع میں، وہاں پر بدع نہیں بدا، من زعم ان اللہ بدا فی شیء اليوم لم يعلمه امس فابرؤوا منه. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ کو بدا حاصل ہوا ہے، اللہ نے بدا کیا ہے ایسے چیز کو جس کو آج اس نے بدا کی ہے، جو کل اس کو پتہ نہیں تھا، اس سے براءت کا اظہار کرو. من زعم ان اللہ تعالی بدا فی شیء بدا ندامت فهو عندنا کافر باللہ العظیم. جو شخص یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات پہ ندامت ہوئی ہے تو اس نے اپنا فیصلہ چینج کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ سے متعلق کافر ہے. بدا کا کیا مطلب ہے؟ بدا کا مطلب یہ ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب، کہ اللہ مقدرات بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مقدرات بدل دیتا ہے. یہ تو دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ آپ کے اپنے کتب میں اس مسئلے پہ وہ بلکہ قرآن مجید میں دیکھ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. دیکھیں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یغفر لکم من ذنوبکم. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے تقوی اختیار کرو اور میری طاعت کرو، واطیعون، میری طاعت کرو. اگر یہ کام کرے ہوگے یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ آپ کے گناہ بخش دے گا. وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور آپ کو مزید لمبی زندگی دے گا اجل مسمى تک. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، وہ اجل جو مسمى ہے، جو متعین شدہ ہے، وہ جب آ جاتا ہے وہ تاخیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو فرما رہا ہے نوح علیہ السلام کہ میری طاعت کرو، اللہ تمہاری بخشش کرے گا اور آپ کے اجل کو ٹال دے گا اجل مسمى تک. اس سے کیا مطلب ہے؟ اگر ایمان نہیں لاؤ گے اجل مسمى سے پہلے تم پہ عذاب نازل ہوگا، تم سب غرق ہو جاؤ گے. لیکن ایک وہ اجل ہے جو وہ ٹال نہیں ہو سکتا، لیکن ایک اجل ہے کہ اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر انسان ایمان لاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، نبی نوح علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے، تو پھر وہ عذاب اس سے اٹھ جاتا ہے. جو غرق ہونے والی عذاب ہے یا آسمانی کو وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ اس کے جو مقدر میں جو اصلی چیز ہے وہ ٹال نہیں سکتی. اچھا، یہ تفسیر فخر رازی ہے، چاپ دارالفکر جلد 11، اس میں اسی آیت کے ذیل میں اس نے واضح طور پہ کیا کہا کیف قال ویؤخرکم، میں اخبار ہی بامتناع تاخیر العجل. اسی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ تاخیر نہیں ہو سکتی اجل مسمى سے. تو یہاں پہ تو شروع میں تو کہہ رہا ہے تاخیر ہوگی. هل هذا الا تناقض، یہ تناقض نہیں ہے کیا؟ انہوں نے فرمایا قضى اللہ مثلا، جواب یہ ہے فرض کریں کہ اللہ نے مقدر میں یہ لکھا تھا کہ قوم نوح اگر ایمان لائیں تو ان کو 1000 سال عمر ملے، فرض کرتے ہیں ان کو 1000 سال ملتا ہے. وَإِن بَقَوْا عَلَىٰ كُفْرِهِمْ أَعْلَكُمْ عَلَىٰ رَأْسِ 900 سنة، اور اگر یہ کفر پہ رہیں تو 900 سال پہنچتے نہیں، ان پہ عذاب ہوگا. فرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کتاب تقدیر میں، اگر یہ ایمان لائیں تو ان کو 1000 سال عمر دیتے ہیں، اگر یہ کفر پہ رہیں تو 900 سال کے بعد ان پہ عذاب میں نے بھیجنا ہے. فقیل لهم، ان سے کہا وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ان سے کہا گیا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو تمہیں تاخیر ملے گی، زیادہ مہلت ملے گا اجل مسمى تک، اور وہ تمام الالف، وہ 1000 سال ہے. اچھا، تو یہ جو اسماعیل کے متعلق ہے نا،
اسماعیل کے متعلق حدیث ہے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس کو امامت کے لیے اللہ نے نامزد کیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے. یہ اس طرح تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے، اسماعیل سے بڑے پیار کا اظہار کرتے تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امام یہی ہوگا، پڑوسی ہوتے تھے، لوگ آتے جاتے تھے، کہتے تھے بیٹا تو یہی لگتا ہے کہ ان سے بڑا پیار کیا لوگوں. ہاں، لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ یہ کیا ہوگا، ان کو امامت ملے گی. اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ما بدا للہ، یہ حدیث میں آپ کو دکھاؤں. یہ بڑا سخت لفظ ہے شیخ صاحب، یہ اللہ کو بھی علم نہ تھا، ترجمہ یہ کیسا ہے؟ وہ غلط ہے، اس طرح کہ وہ نہیں ہے، کوئی حدیث آئی نہیں کہ اللہ کو علم نہیں تھا. اللہ کو علم نہیں تھا، یہ بکواس ہے. یہ بکواس کسی اللہ کو علم کیسا؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے. اعتقادات شیخ صدوق رحمہ اللہ ہے، یہ جو بدعہ ہے اسماعیل کے متعلق وہ ہے ما بدا للہ فی شیء کما بدا لہ فی ابن اسماعیل، کہ اللہ تعالیٰ نے کس سے کہ علم سے بدا نہیں ہوا. یا وہ قرآن کی آیت بھی ہے، بدا تو قرآن میں بھی، میں وہ آیت آپ کو دکھا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ مقدرات کو بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کوئی اور چیز بتایا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ تقدیر بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. احادیث میں ہے یہ تو بہت زیادہ. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کا بدا اس طرح ظاہر نہیں ہوا جیسے کسی امر میں، جیسے میرے بیٹے اسماعیل میں ہوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اذا اخترمہ قبلی، اسماعیل کو مجھ سے میرے بعد مرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے پہلے قبض روح کیا میرے زندگی میں. لِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِمَامٍ بَعْدِي، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ وہ میرے بعد امام وہ ہے، اسماعیل ہے. جہاں تک حضرت امام کاظم علیہ السلام کا تعلق ہے تو وہ بچپن سے ان کے بے شمار احادیث ہیں، ان کی ولادت سے پہلے احادیث ہے کہ امام کاظم علیہ السلام امام ہوں گے. الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ جزء اول، یہاں پہ ایک پورا باب ہے 12 ائمہ علیہ السلام پہ نصوص، وہاں پہ کئی نصوص ہیں امام کاظم علیہ السلام 12 ائمہ کے ضمن میں. اور اس کے بعد صفحہ نمبر 292 میں امام کاظم علیہ السلام، یہ کیا اشارہ والنص علی امیر المؤمنین میں الاشارہ والنص صفحہ نمبر 307 پہ الاشارہ والنص علی ابی الحسن موسیٰ علیہ السلام، یہاں پہ بہت سارے احادیث ہیں، تقریباً 15 حدیث ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت پر. مثلا یہ حدیث یہ ہے متواترات بہت زیادہ. اور اس کے علاوہ کتاب اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات، اس میں تو اس سے بھی بہت زیادہ. فیض ابن مختار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا خذ بیدی من النار، مجھے جہنم سے نکال دیں پلیز. من لنا بعدک، آپ کے بعد امام کون ہے؟ فدخل علیہ ابو ابراہیم علیہ السلام وهو یومئذ غلام، اسی وقت حضرت امام کاظم علیہ السلام دروازے سے داخل ہو گئے، اس وقت وہ چھوٹے بچے تھے. فقال هذا صاحبكم فتمسك به، فرمایا کہ یہ آپ کا امام ہے، اسی اس کی اقتداء کریں، ٹھیک ہے نا. اس طرح کے احادیث ان کے بچپن سے اس طرح کی احادیث تھی. تو یہ کہ امامت اسماعیل علیہ السلام کو ملنا تھا، پھر امام کاظم علیہ السلام کو ملی ہے، یہ اس میں بدا نہیں ہوا، بدا اسماعیل کے عمر میں ہوا ہے. اسماعیل نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد مرنا تھا، اللہ نے اس کو پہلے اجل دے دی، چینج کر دیا، اللہ نے پہلے اجل دے دی تاکہ کوئی ان کے حیات کی وجہ سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو، گمراہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا. میں تھوڑا سا میں تھوڑا سا ایڈ کروں. یہ مولانا اسحاق صاحب تھے، میں نے یہ ان سے سنا تھا کہ وہ اس کو نا جیسے آپ بدعت کہتے ہیں، وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ تقدیر معلق، آپ سمجھانے کے لیے یہ کوئی قرآن کی تو نہیں اصطلاح، یعنی تقدیر ہوتی ہے، وہ تقدیر معلق ہے. جب انسان اچھے کام کرتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، نیکیاں کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے. یہ حدیث سے وہ کہتے تھے ایسے ثبوت ملتے ہیں تو وہ عمر کم ہو جاتی ہے. بالکل آپ نے کہا، بالکل انہوں نے صحیح کہا. یہ اہل سنت کے ہاں اس کو کہتے ہیں اجل محتوم اور اجل معلق. بالکل صحیح فرمایا انہوں نے. دیکھیں میں آپ کو وہ حدیث دکھا دوں، آپ نے جب احادیث کا ذکر کیا، میں 2-3 حدیث آپ کے اپنے کتب سے دکھا دوں، اس موضوع دے دیں. بالکل اجازت ہے آپ. دیکھیں یہ کتاب ہے المصدق علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، چاپ دار الکتب العلمی، یہ جزء اول. یہاں پر ملاحظہ کریں، حدیث نمبر ہے 1814، صفحہ نمبر ہے 660. حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح بھی ہے. لا يرد القدر الا الدعاء، اللہ تعالیٰ کی قدر کو، قضا قدر کو رد نہیں کرتا، چینج نہیں کرتا مگر دعا کریں. ولا يزيد في العمر الا البر، اور انسان کے عمر میں اضافہ نہیں کرتا مگر نیکی، نیک عمل انسان کے عمر میں اضافہ کرتا ہے، اجل دور ہو جاتا ہے، موت دور ہو جاتا ہے.
وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ، اور انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے، وہ رزق جو آپ کو ملنا تھا اس گناہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا. ذہبی نے بھی تلخیص میں کہا یہ حدیث صحیح ہے، میں حدیث صحیح ہے. ٹھیک، ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب سنن ترمذی میں یہاں پہ ما جاء فی تعلیم النسب، یہاں پر تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے انصاب کو سیکھو تاکہ اپنے رشتہ داروں کو تم نیکی کر سکو. فإن صلة الرحم محبة في أهل مثرات في المال منسعة في الأثر. صلہ رحم انسان میں رشتہ داروں میں محبت بڑھ جاتی ہے، اس سے انسان کی ثروت میں اضافہ ہوتا ہے. منسعۃ فی الاثر خود اس نے تشریح کیا ترمذی نے، یعنی الزیادہ فی العمر. صلہ رحم انسان کے عمر کو بڑھا دیتا ہے، انسان کے اجل کو دور کر دیتا ہے، موت کو دور کر دیتا ہے. پھر وہ ایک اور باب میں روایت کرتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. ٹھیک ہے نا، تو تقدیر بدل سکتا ہے. یہ اجل معلق ہے اور اجل محتوم ہے، اس کی بحث کافی طویل ہے. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف